تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق رسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، فالحمد لله رب العالمين. رفیقان گرامی و عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ عرض و معروض سے پیشتر آقائے کریم رؤوف الرحیم، دونوں جہاں کے مالک و مختار، وہ نبی جن کے بارے میں بریلی کے امام عرض پرداز ہے، نعمت بانٹتا جس سمت وہ دی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. آئیے اسی پیارے حبیب سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیاری بارگاہ میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرور پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی جوا صحابہ وبارک وسلم. حصول برکت کے لیے اور پڑھے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رفیقان گرامی و عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقدس قافلہ مبعوث فرمایا. انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اور رسولان عظام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا. انسان دنیا میں آتے رہے، انسان تو تھا لیکن انسانیت سسک سسک کے اپنا دم توڑ رہی تھی. جس انسان کو معرفت الہی کے لیے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھ کر کے معرفت الہی حاصل کرنا چاہیے، وہ انسان اس چیز کی، اس مخلوق کی طاقت اور پاور دیکھنے کے بعد اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا. جس نے سورج کی شعاؤں کو دیکھا اور اسے پایا کہ ہم سے مضبوط ہی ہماری زندگی میں تاریکی دور کر کے ہماری زندگی میں ایک نئی روشنی دیتا ہے، تو اس کے سامنے اپنی جبینوں کو ٹکا دیا. اور کسی نے دیکھا کہ دریا کی طغیانیاں جس کے سامنے ہمارا کوئی بس نہیں ہے، ایک طغیانی آئے، ایک موج اگر آ جائے تو آدمی کو کہاں سے کہاں تک بہا کر لے جا سکتی ہے. اس نے اس کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکا تو اس کو اپنے سامنے اپنا
معبود بنا لیا، کسی نے ہواؤں کے تھپڑوں کو دیکھا، کسی نے چاند کی چاندنی کو دیکھا، تو اس کے سامنے اپنا سجدہ کرنے کے لیے وہ خود مجبور ہو گیا، یا پھر اس نے یہی سمجھا کہ اس سے آگے ہمارے لیے کوئی طاقتور چیز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ عالم کا حال یہ ہو گیا تھا کہ انسان تو بہت تھے، اور سجدہ کرنے کے لیے وہ لوگ کی پیشانیاں انسانوں کی جھکتی تو کہیں پتھروں کے سامنے جھک جایا کرتی تھی، کہیں دریا کی طغیانیوں کے سامنے جھکتی، کہیں پہاڑوں کی چوٹی اور بلندی کو دیکھ کر کے اپنی پیشانی کو جھکاتے اور اسے اپنے مسجود بنا لیتے۔ ہر کوئی پریشان تھا اور وہ اسی پر قائم تھا کہ اس کا سجدہ جو کرتا کہیں پتھروں کا سجدہ کر لیتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کا قافلہ مبعوث فرمایا۔ ان انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم نے انسان کو پتھروں کے سامنے جھکنے سے، انسان کو دریا کے سامنے جھکنے سے، انسان کی پیشانی کو زمین پر اگر سورج کے شعاعوں پر جھکنے سے اس انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم نے روکا، اور ان کا کام یہی تھا کہ اس انسان کو معرفت الہی دلائی جائے، اس انسان کو رب تبارک و تعالیٰ کی راہ دکھائی جائے، اس انسان کو بتایا جائے کہ جس پتوں کے سامنے تو اپنی جبی کو ٹیک رہا ہے، اس پتوں کو بھی پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، جس شعاع کے سامنے تو اپنی پیشانی کو جھکانے پر مجبور ہو رہا ہے، اس شعاع کو پیدا کرنے والا کوئی خالق مالک اور کوئی ہے، اور جب تو اپنی پیشانی کو دریا کے سامنے جھکاتا ہے، اس دریا میں پانی کے بال لانے والا وہ قدرت الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اسی میں کبھی خشکی لانے والا وہی رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہی انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کا قافلہ تھا جو زمینیں ادھر ادھر سجدہ کیا کرتی تھی، انہیں معرفت الہی کا سبق دینے کے لیے آئی، انہیں معرفت الہی کا راہ دکھانے کے لیے آئی، انہیں صراط مستقیم بتانے کے لیے آئی۔ لوگ اپنے طرف سے اپنا معبود بنا لیا کرتے، لیکن اب وہ قافلہ آ گیا ہے اور انہوں نے وہ کام انجام دیا۔ آج میرے امام نے اسے اسی لفظوں میں تو عرض کیا ہے، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اللہ کے تک پہنچانے والے۔ آج تک کسی پیپل کے درخت نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں اللہ کا مخلوق ہوں، میرے سامنے سجدہ نہیں کرو۔ پانی کی طغیانی نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا مخلوق ہوں، میرے سامنے سجدہ نہیں کرو۔ پہاڑ کی چوٹی نے کبھی انسان کو یہ نہیں کہا ہے، کبھی سورج کی شعاعوں نے انسان کے گوش گزار نہیں کیا ہے کہ تو ہمارے سامنے سجدہ کر رہا ہے، ہمیں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ کسی پیپل نے، کسی کھیت کلیان نے یہ نہیں کہا ہے، لیکن ایک نبی کی ذات کو اللہ نے ایسا پیدا فرمایا کہ اس نبی نے انسان کو اٹھا کر کے رب کی بارگاہ تک پہنچا دیا، رب تبارک و تعالیٰ سے ملا دیا۔ ان انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کو رب تبارک و تعالیٰ نے دین متین کی خدمات کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے لیے، جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم الصلوۃ اور اپنے رسولان اعظام کو بھیجا، تو کچھ لوگوں کو انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کو معجزات عطا فرمائے اور ان کو محاسن و کمالات عطا فرمائے، جو لوگوں کے سامنے بیان کرتے اور لوگوں کے سامنے خوارق عادات جب ان کے ہاتھ سے ان کے مقدس ہاتھوں سے رونما ہوتی تو لوگ تسلیم کرتے کہ واقعی ان کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہم کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ اب تم لوگوں میں تبلیغ کرو اور دین کے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے لیے ان میں تم جا کر تبلیغ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عریضہ پیش کیا، الہ العالمین ہارون کو تم میرا وزیر بنا دے کیونکہ مجھے گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کی دعا کو قبول کیا، رب نے فرمایا موسیٰ تمہاری دعا قبول کی جاتی ہے۔ ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وزیر بنا دیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی طرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت ہارون علیہ السلام چلے ہیں اور جا کر کے فرعون کے دربار میں گئے، وہاں جا کے اسے کہا، اے فرعون یہ بنو اسرائیل کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان کو معرفت الہی اور ہدایت کا ہم انہیں سبق دے سکے، ہدایت کی ہم انہیں راہ دکھا سکے اور ہدایت کا ہم کام انجام دے سکے۔ فرعون نے کہا یہ کون شخص آ گیا ہے؟ کہا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نبی ہوں۔ تو فرعون نے اس وقت دعویٰ وہ کرتا کہ فرعون نے سب سے بڑے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور وہ کہتا
کہتا کہ میں تمام خداؤں کا سب سے بڑا خدا ہوں، چھوٹے چھوٹے خدا بہت سے ہوا کرتے ہیں، میں سب سے بڑا خدا ہوں، اس کا یہ دعویٰ تھا۔ وہ کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں نے تو کبھی تمہیں نبوت نہیں دی ہے، تم نے نبوت کا دعویٰ کیسے کر دیا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا اے فرعون، جس نے چاند اور سورج کو پیدا کیا ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اسی خالق کائنات نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے تم دعویٰ کرتے ہو تو بتاؤ کوئی ایسی چیز جو میں تمہاری نبوت کو تسلیم کروں۔ فرعون کے کہنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ید بیضا کا معجزہ اسے دکھایا، یعنی اپنے ہاتھ مبارکہ کو اپنے بغل شریف میں ڈال کر نکالتے وہ روشن ہو جایا کرتا۔ تو فرعون نے کہا یہ تو کوئی جادو معلوم ہو رہا ہے، تم اس کے علاوہ کوئی چیز بتاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا تھا کہ جاؤ تم بنو اسرائیل کی طرف اور ان کو جا کے تبلیغ کرو نرم انداز میں، تو حضرت موسیٰ سے فرمایا گیا تھا ساتھ میں اپنا میری نشانی کو بھی لے کر کے جانا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ میں لاٹھی مبارکہ کو لیا تھا، اپنے عصا مبارکہ کو لیا۔ جب فرعون نے یہ کہا کہ یہ تو کوئی جادو معلوم ہو رہا ہے، کوئی اور بات ہمارے سامنے رکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس لاٹھی کو زمین پر رکھ دیا۔ اب وہ لاٹھی اژدہا تیار ہو گئی، اب اژدہے کی شکل میں فرعون کے تخت کی طرف بڑھنے لگا ہے، اور یہاں تک کہ فرعون کے تخت اور اس کی کرسی تک پہنچ گیا۔ فرعون کے سینے پر اژدہا پہنچا ہے اور فرعون کے منہ پر اپنی زبان نکالنے رکھا، اپنا پھن پھیلانے لگا۔ اب فرعون کی حالت خراب ہوئی، فوراً ابھی تھوڑی دیر پہلے خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، اب نبی سے مدد مانگنے لگا، اے موسیٰ اس کو ہٹاؤ، مجھے اس سے گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس عصا کو اٹھایا، اژدہے کے پر ہاتھ رکھا، فوراً عصا مبارکہ تیار ہو گیا۔ معجزات عطا فرمائے گئے، جو انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، کسی کو کچھ معجزات عطا فرمائے، کسی کو کچھ کمالات عطا فرمائے، کسی کو کچھ محاسنات عطا فرمائے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو بھیجا ہے، جب رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو جب مبعوث فرمایا ہے، جب رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، تو کسی ایک خطے کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا ہے، کسی ایک قوم کے لیے نبی بنا کر کے نہیں بھیجا ہے، کسی ایک علاقے کے لیے نبی بنا کر کے نہیں بھیجا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے بلکہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا۔ جانوروں کو فریاد رسی کی ضرورت پیش آئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، شجر و حجر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کر رہے ہو، تو سمجھ میں آ گیا کہ شجر و حجر کے بھی نبی ہے، پتھر بھی سلام پیش کر دیا کرے۔ جب اب دشمنان اسلام اور جب رسول پاک کی بارگاہ میں مٹھی بند کر کے چند کنکریاں لے کر کے حاضر آیا ہے اور رسول پاک سے کہا بتاؤ میری مٹھی میں کیا بند ہے، رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک کنکریوں میں اللہ کا رسول ہوں گواہی دے دو، بلکہ کنکریاں جو بند مٹھی میں ہے ان کنکریوں کو رب نے وہ نگاہ عطا فرمائی جو مٹھی بند سے نگاہ دیکھا کرتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی رخ زیبا کا وہ دیدار کر رہی ہے اور وہیں سے کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بند مٹھی میں کنکریوں کو معلوم ہے کہ رسول پاک کا اعجاز کیا ہے، اور آج کل کے وہ ملا کہتے ہیں کہ رسول پاک کو کسی کا اختیار نہیں ہے، وہ وہابی دیوبندی سے آپ کو دور رہنے کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے کہ جن کے عقیدے ایسے ہیں۔ کسی نے اپنی کتاب میں لکھا نبی معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، کسی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جو اس کا نام محمد یا علی ہو وہ کوئی کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ جب ان کے ملاؤں کی باری آئی تو بڑے بڑے قصیدے لکھے ہیں، جب ان کے مولویوں کی باری آئی تو بڑی تعریفیں کی ہیں، لیکن جب رسول پاک کی باری آئی تو کہتے ہیں کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے۔ یہی تو ہمیشہ بتایا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں سے دور رہے، اور یہی بریلی نے ہمیں سبق دیا ہے، اعلیٰ حضرت سے پہلے سے یا بریلی شریف سے ہمیں سبق پڑھایا گیا ہے، عشق مصطفیٰ کا چاند بنایا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بعد مفتی اعظم ہوئے، مفتی اعظم کے بعد مفسر اعظم ہوئے، مفسر اعظم کے بعد تاج الشریعہ ہوئے، اب قائد ملت ہے، یہی سبق پڑھاتے رہے۔ نبی سے جو ہوئے گا نا اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر چالو نہ ان پر فدا کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت
ہے۔ میرے امام کے زمانے میں جب فتنہ پیدا ہوا تو میرے امام نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جب سرکار مفتی اعظم ہند نے جواب دیا ہے تو یہی کہا ہے کہ خدا کی سلطنت کا دونوں جہاں میں کون اللہ ہے؟ تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو۔ جب تاج الشریعہ نے قلم اٹھایا ہے تو عرض پرداز ہے کہ جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت جمع کر دے، نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا اصلاح لگانی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھیجا تو ان کو کمالات عطا فرمائے، لیکن تمام انبیاء علیہ السلام کو جتنے کمالات عطا فرمائے، محاسنات عطا فرمائے، معجزات عطا فرمائے، حضور پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ تمام بلکہ اس سے اتنے کئی گنا زیادہ جتنا اللہ نے چاہا اتنا رسول پاک کو عطا فرمایا۔ دینے والا رب تبارک و تعالیٰ جانے اور پانے والے رسول پاک جانے۔ اسی لیے تو میرا امام کہتا ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ جب تمام انبیاء علیہ السلام سے کئی گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معجزات بلکہ سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا، سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنی ظاہری حیات میں آپ نے دین متین کی خدمت کی ہے، آپ نے دین متین میں لوگوں کو حلقہ بگوش اسلام کیا ہے، لوگوں کو رب تبارک و تعالیٰ سے ملایا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب دین مکمل ہونے کی آیت مبارکہ رسول پاک پر نازل ہو گئی، اب رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے تو جو انبیاء علیہ السلام کا کام تھا رسول پاک پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ اب نبوت کا دروازہ بند کر دیا، رب نے اعلان فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضور پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، آخری رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کر کے بھیجا گیا، اور جب وہ تشریف لے جائے تو صبح قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ہدایت کا معاملہ کون کرے گا؟ مسلمانوں کو تلقین کون کرے گا؟ مسلمانوں کو قرآن پاک کو سکھائے گا کون؟ مسلمانوں کو حدیث پاک کے مفاہیم کون بتائے گا؟ اب اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑا ہے، انبیاء کا سلسلہ منقطع فرمایا ہے اور انبیاء کے توسط سے اولیاء کرام کا سلسلہ جاری فرما دیا ہے، علماء اعظام کا سلسلہ جاری فرما دیا ہے۔ رسول پاک نے اس کو یوں ارشاد فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہی انبیاء علیہ السلام کے وارث ہے۔ اب علماء سے مراد ہر کوئی عالم نہیں ہے کہ جس نے داڑھی رکھ لی، ٹوپی سر پہ پہن لی اور جبہ کبا پہن لیا، کلرفل جبہ پہن لیا، اور اس کے بعد ہم کہے کہ ہم کو تو ہمارے مولانا نے مسئلہ بتایا ہے، ہم کو تو فلاں نے مسئلہ بتایا ہے۔ اب تو عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہر بھنڈی بیچنے والا اپنی رائے پیش کر رہا ہے، ہر آلو بیچنے والا اپنا موقف بیان کر رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے اعلیٰ حضرت نے تو یہ کہا ہے، بولے ہاں اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، لیکن ہمارا موقف یہ ہے اللہ اللہ علماء کرام جن کے کندھوں پر ذمہ داری دین متین کی خدمت کی رکھی گئی ہے، ہر 1.5 فٹ یا 1 فٹ کی سند پانے والے کی بات نہیں ہے، بلکہ ان علماء کی بات ہو رہی ہے جن کا دن اور رات گزرتی خشیت الہی میں گزرا کرتی، لمحہ لمحہ سنت مصطفیٰ میں گزرا کرتا، رب تبارک و تعالیٰ کی یادوں میں گزرا کرتا، ان علماء کرام کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ آج یہاں پر بیٹھے ہیں ہم سنی کے ٹولے میں بیٹھے ہیں، کل الیکشن کا معاملہ ہے تو نیتا اور دیوبندیوں کے ٹولے میں جا کر کے
بیٹھ گئے. اگر ایسے ہو تو سمجھ لیں کہ جب اس کا ایک پلہ اور ایک کشتی پر پیر نہیں ہے، وہ دو طرف چل رہا ہے، جب خود ہی اس کا ایک جگہ متعین نہیں ہے، وہ ہمیں کیا راہ بتائے گا؟ اس لیے میرے دوستو، جب رب تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام بزرگان دین کو پیدا فرمایا ہے، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کو یہی علماء کرام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے کندھے پر جب یہ ذمہ رکھا ہے تو ایسے ہی نہیں بلکہ ان کو جن سے دین کی خدمت لینی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم بھی عطا فرمایا اور علم کے ساتھ ساتھ عشق مصطفیٰ بھی عطا فرمایا. ورنہ دیکھیں کیا مولوی اسماعیل دہلوی مولوی نہیں تھا؟ کیا اشرف علی تھانوی مولوی نہیں تھا؟ کیا قاسم نانوتوی مولوی نہیں تھا؟ کیا صدیق حسن بھوپالی مولوی نہیں تھا؟ کیا قاری احمد یہ مولوی نہیں تھا؟ کیا طاہر غیابی مولوی نہیں تھا؟ مولوی تھے. انہیں ان کا گروہ آج بھی مولوی کہتا ہے، بڑے بڑے القاب سے یاد کرتا ہے. لیکن یاد رکھو، ہم نے اگر کسی کو عالم تسلیم کیا ہے، ہمارے عالم تسلیم کرنے سے وہ عالم نہیں ہوا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے اسے علم دیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت بھی دی ہے. جب محبت ملی ہے، کوئی امام اعظم ابو حنیفہ بن گیا ہے، کوئی امام شافعی بن گیا ہے، کوئی امام مالک بن گیا ہے، کوئی امام ابو یوسف بن گیا ہے، کوئی امام ظفر بن گیا ہے، کوئی امام ابو موسیٰ اشعری بن گیا ہے، کوئی امام بخاری بن گیا ہے، کوئی امام مسلم بن گیا ہے، کوئی امام ابو داؤد بن گیا ہے، کوئی امام ابو نسائی بن گیا ہے، کوئی امام احمد ابن حنبل بن گیا ہے، کوئی امام مالک بن گیا ہے، کوئی امام غزالی بن گیا ہے. عشق مصطفیٰ کا دریا بہتا ہے تو کوئی امام احمد رضا بن جاتا ہے، کوئی مفتی اعظم بن جاتا ہے، کوئی تاج شریعہ بن جاتا ہے، کوئی محدث کبیر. اس لیے ایسوں کو دیا گیا اور انہوں نے دین متین کو پھیلایا. اور رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے لاڈلے سیدنا سرکار پیرے پیرا میرے میرا محبوب سبحانی قطب ربانی پیر لاسانی غوث الاغوار فرد الافراد سید الاسیاد شہباز لامکانی سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ یہ خود فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہے، کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہے. کوئی حضرت ادریس علیہ السلام کا پرتو ہے، کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مظہر ہے، کوئی حضرت آدم علیہ السلام کا مظہر ہے، کوئی حضرت یونس علیہ السلام کا مظہر ہے، کوئی حضرت یوشع علیہ السلام کا مظہر ہے، کوئی حضرت زکریا علیہ السلام کا مظہر ہے، کوئی حضرت الیاس علیہ السلام کا مظہر ہے، کوئی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا مظہر ہے، کوئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا مظہر ہے، اور کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مظہر ہے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو و مظہر ہے، اور میں الحمدللہ وکل ولی لہ قدم وانی علی نبی بدر القمار علی قدم النبی بدر الکمال. تمام کسی نہ کسی نبی کے پرتو ہے اور میں بدر کمال جود و نوال کے مالک حضرت سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پرتو ہوں. تو جب سرکار غوث پاک رسول پاک کے پرتو ہے تو ان کا مقام بھی ایسا جیسے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم میں رسول پاک امام الانبیاء بنا کر کے مبعوث کیے گئے، اور اولیاء میں سرکار غوث پاک امام الاولیاء بنا کر کے بھیجے گئے. اب ان کا عالم کیا ہوگا؟ اتنے محاسن عطا فرمائے. اور ایک چیز یہ بھی یاد رکھے کہ جس دور میں جس ولی کے ہاتھ سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے وہ اس دور کے نبی کا معجزہ ہوتا ہے، جو ولی کے ہاتھ سے بشکل کرامت ظاہر ہوا کرتا ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا اور آپ نے ایسا مجاہدہ فرمایا ہے. آج آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ پیر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، دو انگوٹھیاں
پہن لی اور خود کلرفل کپڑا پہن لیا اور دو دو انگوٹھیاں پہننے کی تلقین کرتے ہیں. اگر کسی نے اعتراض کر دیا ارے بابا آپ یہ دو انگوٹھی پہنوا رہے ہیں, ہمارے مسجد کے امام صاحب تو کہتے ہیں کہ دو انگوٹھیاں پہننا جائز نہیں ہے. اگر کسی نے دو انگوٹھی پہن کر نماز پڑھی تو نماز مکروہ تحریمی ہے. کسی نے تانبا پیتل پہن لیا, کسی نے چین کچولا پہن لیا, کسی نے چھالا چھلکا پہن لیا تو نماز مکروہ تحریمی. تو بابا کہے گا ارے مولویوں کا معاملہ الگ ہے, انہیں چھوڑو, ان کا راستہ الگ ہے, ہم فقیروں کا راستہ الگ ہے. ارے میاں امام الاولیاء سرکار غوث پاک کی ذات ہے, جہاں جسے چاہے ولایت عطا فرما دے اور جس سے چاہے ولایت معزول فرما دے. وہ سرکار غوث پاک نے عالم اور پیروں کو الگ نہیں بتایا, بلکہ سرکار غوث پاک نے براہ راست بزرگان دل سے 30 سال تک علم دین حاصل کیا ہے. 30 سال تک علم دین حاصل کرنے کے بعد آپ نے مجاہدہ کیا ہے, آپ نے عبادت و ریاضت میں گزارا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے کے بعد پڑھانے کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہے. لوگوں کو علم کا جام بھی پلاتے تھے اور ولایت کا درجہ بھی عطا فرماتے تھے. سرکار غوث پاک نے جب مجاہدہ کیا ہے خود فرماتے ہیں کہ میرا 1 سال ایسے گزر گیا کہ میں نے سوائے پانی کے چند قطرات کے کوئی کھانے کا لقمہ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا ہے. اور 1 سال میرا مکمل ایسا گزر گیا ہے کہ میں نے چند دانے کھانے کے اپنے حلق سے اتارے اور 1 قطرہ پانی بھی اپنے حلق سے نہیں اتارا. پھر 1 مکمل سال ایسا گزر گیا کہ نہ میں نے پانی کو اپنے حلق سے اتارا ہے, نہ ہی میں نے کوئی کھانے کا دانہ اپنے حلق سے اتارا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہنے والے وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جب دین متین کی خدمت کرتے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتو ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ملتا ہے. ایسا صدقہ ملتا ہے کہ آپ کو وہ مقام ملا کہ جب آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان فرمایا میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. جو سرکار غوث پاک نے جب یہ اعلان فرمایا تمام اولیاء کرام جو سرکار غوث پاک سے پہلے ہوئے انہوں نے اپنی قبروں میں گردن کو جھکا دیا. جو سرکار غوث پاک کے زمانے میں تھے انہوں نے وہاں جہاں جہاں جو تھا اس نے اپنی گردن کو جھکا دیا ہے, اور جو ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے وہاں پر اپنی گردنوں کو جھکایا ہے. جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے ابھی جو دنیا میں نہیں آئے ہیں انہوں نے عالم ارواح میں اور انہوں نے اپنے اپنے مقام پر اپنی گردنوں کو جھکا دیا ہے. ذرا سوچے غوث اعظم کا عالم کیا ہے. حضرت سیدنا شیخ حضرت محمد مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کو امام الاولیاء کہا جاتا تھا کہ یہ مغرب کے اولیاء کرام کے امام ہے اور مغرب میں جیسا چاہتے ہیں تصرف فرماتے ہیں, اور مشرق کے امام الاولیاء سرکار غوث اعظم کی ذات ہے, وہ جیسا چاہتے ہیں مشرق میں تصرف فرماتے ہیں. یہ دو حضرت شیخ محمد مغربی اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بزرگان دین واقعہ بیان فرماتے ہیں. اب ہم سرکار شیخ محمد مغربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جائیں اور انہی سے پوچھیں کہ امام سرکار غوث اعظم کا مقام کیا ہے. اب وہی فرماتے ہیں, روایت بیان فرمائی جاتی ہے, روایت میں آتا ہے کہ سرکار سیدنا شیخ محمد مغربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مریدین کے حلقے میں تشریف فرما ہے اور ایک لمبی قطار ہے, ایک بڑا جمع غفیر اپنے مریدین کا ہے. آپ پر ایک وجد کی کیفیت ہوتی ہے, آپ پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور آپ وجد کے عالم میں کہتے ہیں کہ میرا مقام انا مقام بین الاولیاء, میرا مقام اولیاء کے درمیان ایسا ہے جیسے سارس پرندے کا تمام پرندوں میں اس کا مقام ہوا کرتا ہے ویسا تمام انبیاء میں نہیں. یہ حضرت شیخ ستنوفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے. حضرت شیخ محمد مغربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وجد میں جب یہ کہا تو ان کے دربار میں بیٹھنے والے آپ کے ایک مرید حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کے ایک مرید حضرت سید علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت عبد الرحمن ستنوفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ دعویٰ کیا تو ان کے مرید اسی محفل میں کھڑے ہو گئے. جب آپ کے شیخ عبد الرحمن کے مریدین کا جمع غفیر اس میں سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کے ایک مرید بھی حاضر تھے, تو شیخ عبد الرحمن نے جب یہ کہا کہ میرا
وہ مقام جیسے اولیاء میں، جیسے پرندوں میں سارس پرندے کا مقام ہوا کرتا ہے، تو سرکار غوث پاک کے مرید اسی محفل میں کھڑے ہوئے اور اپنی کمبل کو اپنے جسم سے اتار کر پھینک دیا اور کہتے ہیں کہ آئیے پہلے مجھ سے مقابلہ کر لیجئے۔ تو حضرت شیخ عبد الرحمن نے دیکھا اور ان کے مریدین نے دیکھا ہمارے پیر کی گستاخی کر رہا ہے، اتنی بڑی محفل میں کھڑے ہو کے ان سے مقابلے کی بات کر رہا ہے۔ حضرت شیخ عبد الرحمن کے مریدین ان کو لپکنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ میرے مریدین خبردار، ان کو کوئی ہاتھ بھی نہ لگانا، اس لیے کہ واقعی ان کا مقابلہ بہت اونچا ہے، ان کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا ہے، آسان نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں ان کے روئے روئے سے انوار پھوٹ رہا ہے، ان کے روئے روئے سے نور پھوٹ رہا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ بتاؤ اے شخص، آپ کے پیر و مرشید کون ہے؟ آخر تم کس سے مرید ہو؟ تو انہوں نے کہا میں اپنے پیر و مرشید حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ان کا مرید ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں یہ غوث اعظم سرکار شیخ عبد القادر کون ہیں، اس لیے کہ ہم جب ولایت کے لیے جنت پہ ولایت کے دروازے پر، ہم اولیاء کرام کے آنے جانے کے دروازے پر ہم کھڑے ہوتے تھے، کبھی تو ہم نے عبد القادر نام کا کسی کو دیکھا نہیں کہ آتا جاتا ہو، ان کو کب ولایت ملی ہے؟ ٹھیک ہے تم بیٹھ جاؤ، ہم دیکھ لیں گے، ہم بات کرتے ہیں۔ ان کو کہا کہ اپنا کمبل اٹھا لو اور اپنے سر پہ، اپنے سینے پر ڈال لو، اپنی پشت پر ڈال لو۔ تو انہوں نے کہا کہ فقیر نے ایک بار کمبل کو پھینک دیا ہے، اب اس کمبل کو نہیں اٹھا سکتا ہے۔ حضرت سید علی جو سرکار غوث پاک کے مرید ہے، 10 میل دور بہشت ان کا گاؤں 10 میل دوری پر، یعنی 15 کلومیٹر دور ہے، وہیں سے آپ نے اپنی بیوی کو آواز لگائی ہے فاطمہ میرا قمیص لے کر کے آؤ۔ 15 کلومیٹر دوری پر حضرت سید علی کی اہلیہ محترمہ سن رہی ہے۔ جب غوث اعظم کے مریدوں کا یہ عالم ہے، غوث اعظم کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب غوث اعظم کا عالم ہم نہ سمجھ سکتے ہیں تو رسول پاک کا مقام کون سمجھ سکتا ہے؟ میرا امام عرض پرداز ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت شیخ محمد عبد الرحمن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے 2 مریدوں کو بلایا اور 2 مرید کو بلانے کے بعد کہا جاؤ بغداد میں فلاں فلاں نام کی شیخ ہے، یہ میرا تحفہ تحائف لے کر جاؤ اور ان کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دینا اور ان سے پوچھنا کہ آپ کو کب ولایت ملی ہے، اس لیے کہ جہاں سے ولایت بڑھتی ہے اور جہاں اولیاء کرام آتے جاتے ہیں وہاں پر میں ہمیشہ آتا جاتا ہوں، دربار الہی میں میرا آنا جانا ہمیشہ ہے، لیکن میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا ہے۔ ان کے دونوں مرید یہ پیغام لے کر کے بغداد معلّہ کی طرف جاتے ہیں۔ بغداد معلّہ میں شہنشاہ اولیاء کو، سرکار غوث پاک کو اس بات کی خبر ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے 2 مرید کو اٹھایا کہ کھڑے ہو اور تم چلے جاؤ فلاں فلاں مقام پر شیخ عبد الرحمن کے 2 مرید تمہیں ملیں گے، ان کو پہلے میرا وعلیکم السلام کہنا، پھر میرا سلام کہہ دینا اور ان سے جا کے کہہ دینا۔ اب سرکار غوث پاک نے بیان فرمایا کہ ان سے کہہ دینا کہ کیا آپ نے جس راستے پر آپ اولیاء کرام کے کھڑے رہتے ہیں اور جہاں سے اولیاء کرام آتے جاتے ہیں دربار الہی میں، وہ راستہ عام اولیاء کرام کا ہے، اس سے اونچا ایک راستہ اور ہے جسے اخص الخاص کا راستہ کہا جاتا ہے، اس سے خاص اولیاء کرام آتے جاتے ہیں، اس سے اونچا ایک اور راستہ ہے جو راز و نیاز والوں کا راستہ ہے، وہاں صرف اللہ کے وہ اولیاء جو راز و نیاز جانتے وہ آتے جاتے ہیں۔ تو کہیے گا ان سے کہ آپ جہاں کھڑے رہتے ہیں عام اولیاء کے آنے جانے کا راستہ ہے، اور عبد القادر کا مقام خاص والا اور اس سے بھی اونچا راز و نیاز والا راستہ ہے، وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ جب عبد القادر وہاں کھڑے ہو تو تمہیں کیسے دکھائی دیں گے؟ جب آپ پہنچے اور کہا کہ ساتھ میں کہہ دینا کہ آپ کو جو ولایت کی خلعت ملی ہے وہ میں نے تو آپ کو دی ہے، فلاں مقام پر ہی تو ولایت ملی ہے، اور کہنا کہ فلاں فلاں وقت میں آپ کی ولایت کا درجہ بلند ہوا ہے اور جو خلعت آپ کو دی گئی تھی ان سے کہنا کہ کیا وہ قل هو اللہ شریف کا سورہ اخلاص کا نقش نہیں تھا اور آپ کے مراتب اور بلند ہوئے؟ تو ان سے کہنا کہ وہ خلعت دینے والا ہاتھ ہمارا ہی تو تھا۔ یہ
سرکار غوث پاک ہے جو بڑے بڑے اولیاء کرام کو اپنے دربار سے ولایت دیا کرتے ہیں، اپنے دربار سے انہیں مرتبہ دیا کرتے ہیں، اور اپنے دربار میں جسے چاہے ولایت سے معزول بھی کر دے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصرف اور کیوں نہ ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتو ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد میں جب آپ وعظ فرماتے، ہزاروں ہزار لوگ آپ کی بارگاہ میں موجود ہوتے۔ حضرت شیخ ابو المعالی فرماتے ہیں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھا، آپ منبر پر تشریف فرما ہے، اور جب آپ خطبہ دے رہے ہیں، آپ کا وعظ ہو رہا ہے، لوگ کی قطاریں بنی ہے۔ ہم ہمیشہ کوشش کرتے کہ حضرت کے جتنے خلفاء ہوا کرتے وہ سرکار غوث پاک کے وعظ میں آگے بیٹھا کرتے۔ ایک مرتبہ وعظ میں آگے کی صف میں بالکل قریب قدم کے حاضر خدمت ہوں، اور وہیں سے سرکار غوث پاک کا وعظ میں سماعت کر رہا ہوں۔ سرکار غوث پاک کے وعظ میں ایک مرتبہ مجھے ایک عارضہ لاحق ہوا، میرے پیٹ میں ایک مروڑ پیدا ہوئی اور مجھے قضائے حاجت معلوم ہوئی۔ اب مجھے حاجت کے لیے جانے کا بالکل ضرورت پیش آ گئی۔ میں سوچنے لگا کہ یہاں سے اٹھوں تو کیسے اٹھوں، اتنے لوگوں کو یہاں سے چیرتے ہوئے جاؤں گا، میں جاؤں تو کیسے جاؤں، اور دو نقصان ہو گئے۔ ایک تو لوگوں کو چیرتے ہوئے جانا بے ادبی معلوم ہو رہی ہے، دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ جتنی دیر میں قضائے حاجت کے لیے باہر جاؤں گا کہیں، سرکار غوث پاک کے زبان فیض ترجمان سے اتنا ہمارے لیے واز کا حصہ چھوٹ جائے گا۔ اب میں کروں تو کیا کروں، اور قضائے حاجت پیٹ میں مروڑ ایسی ہے کہ میں اس کو قابو نہیں کر سکتا ہوں۔ ابھی دل ہی دل میں یہ خیال کرتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم سب کے دلوں کے خطرات کو بھی جانتے ہیں، سرکار غوث اعظم سب کی مرادوں کو بھی جانتے ہیں، سرکار غوث اعظم سب کی دلوں کی تختیاں بھی پڑھا کرتے ہیں۔ اسی لیے تو تحدیث نعمت کے طور پر آپ عرض فرماتے ہیں، نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام شہروں پر جب میں نظر دوڑاتا ہوں تو تمام شہر ایسے ہوتے ہیں میرے ہاتھ میں، میری نظر کے سامنے، جیسے کسی فرد کے ہاتھ میں رائے کا دانہ رکھ دیا جائے، اور رائے کے دانے کو دیکھنے میں مجھے ذرہ برابر کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے تمام شہروں کا میں ایسے معائنہ کرتا ہوں۔ ذرا سوچے وہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان مبارکہ سے اپنے رومال کو اٹھایا، اور رومال اٹھانے کے بعد ایک قدم منبر سے اور نیچے آئے، اور نیچے آنے کے بعد حضرت شیخ ابو المعالی کے سر پر وہ رومال ڈال دیا۔ جیسے ہی حضرت شیخ ابو المعالی فرماتے ہیں، میرے سر پر جیسے رومال پڑا ہے میں غائب ہو گیا، اور یکا یک کیا دیکھ رہا ہوں، ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا ہوں جہاں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں، دائیں بائیں خوب جھاڑی ہے، اور سامنے سے ایک نہر جاری ہے، ایک نہر بہ رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اب یہاں قضائے حاجت سے فارغ ہو لیا جائے۔ جب میں قضائے حاجت کے لیے فارغ ہونے جا رہا تھا، میں نے اپنی کمر سے اپنی تجارتی اپنے خزانے کی جو چابیاں اپنی کمر کے ساتھ میں نے باندھ کے رکھی تھی، اس چابیوں کو پہلے کھولا اور ایک درخت کی ڈالی اور ٹہنی پر میں نے ٹانگ دیا۔ ٹانگنے کے بعد جب میں وہاں نہر کے قریب گیا، قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد جب میں نے طہارت حاصل کی ہے، طہارت حاصل کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ 2 رکعت تحیۃ الوضو ادا کر لوں۔ بس میں نے اتنا ہی سوچا تھا، نماز کے لیے قریب ہو رہا تھا کہ اتنے میں میرے سر سے رومال اٹھا لیا گیا، اور میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ اب میرے سامنے وہی غوث پاک کا منبر ہے، اب میرے سامنے وہی سرکار غوث اعظم تشریف فرما ہے، اب میں وہی بغداد معلیٰ کی مسجد میں حاضر ہوں، وہی پہلی صف میں ہوں، اور کیا دیکھ رہا ہوں کہ جب میرے سر پہ رومال پڑا تھا اور سرکار غوث پاک نے جو آخری لفظ فرمایا تھا، اب رومال اٹھایا گیا ہے تو وہی لفظ اب ابھی تک شروع ہے۔ یہ سرکار غوث پاک کا تصرف ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، سرکار ابو المعالی شیخ ابو المعالی سوچنے لگے یہ آن کی آن میں سب کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچے کہ ہو سکتا ہے مجھے خواب آ گیا ہو یا میرا صرف خیال ہو۔ یہ بھی سرکار غوث پاک کا تصرف ہے کہ انہیں ابھی خیال اور وہم رہا۔ چند دن کے بعد جب آپ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد عریضہ پیش کیا، حضور میں تجارت کے لیے شہر چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں سرکار غوث پاک کی بارگاہ سے۔ جب آپ کو اجازت مل گئی ہے، جب آپ چلے ہیں، تقریباً بغداد معلیٰ سے 14 روز تک سفر کرتے رہے۔ 14 دن سفر کرنے
کرنے کے بعد ایک جگہ قافلہ تجارتی جو تھا اس نے کہا کہ اب یہاں قیام کیا جائے، تھکان اتاری جائے، یہاں پر ہم خیمے نصب کریں۔ جب وہاں پر پورا قافلہ اترا ہے، حضرت شیخ ابو المعالی کہتے ہیں میں کبھی دائنی طرف کی جھاڑیوں کو دیکھتا، کبھی بائیں طرف کی جھاڑیوں کو دیکھنا، کبھی عام سامنے رہنے والی بہنے والی اس نہر کو دیکھتا۔ میں سوچتا کہ یہ جگہ تو میری دیکھی ہوئی معلوم ہو رہی ہے، پھر دل بھی دل میں سوچتا کہ کبھی میرا ادھر آنا جانا تو ہوا نہیں ہے، تو مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ میں پہلے کبھی یہاں آ چکا ہوں۔ ابھی اسی وہم و خیال میں تھے جب انہیں یاد آنے لگا کہ مجھے یاد آتا ہے کچھ عرصہ پہلے غوث اعظم کی بارگاہ میں میں واز میں بیٹھا تھا، مجھے قضائے حاجت کے لیے جب پیٹ میں عارضہ لاحق ہوا تھا، سرکار غوث پاک نے میرے سر پر جو چادر ڈالی تھی میں اسے محض ایک خواب سمجھ رہا تھا، محض ایک خیال سمجھ رہا تھا۔ اگر وہ سچا تھا تو لاؤ میں اپنی کمر سے جو چابی اتارا تھا، چابیاں بھول گیا تھا، لاؤ اسی درخت کی ٹہنی پر جا کر کے دیکھو وہ چابیاں لٹکی ہے کہ نہیں۔ مہینوں کا سفر ہے، مہینوں پہلے سرکار غوث اعظم نے اپنی بارگاہ میں جس اپنے خلیفہ کے سینے پر اپنی ان کے سر پر جو چادر ڈالی آن کی آن میں سفر کرایا تھا، اور سرکار غوث پاک نے چابی کو بھلا دیا تھا۔ اب 14 دن کے سفر کے بعد شیخ معالی جب اس درخت کے قریب گئے، چابی کا جھمکا وہیں لٹکا ہوا ہے، چابی وہیں ڈول رہی ہے۔ سرکار شیخ ابو المعالی نے اس چابی کو لیا ہے، لینے کے بعد اپنے آپ میں چھپا لیا ہے۔ سرکار غوث اعظم نے اسی وقت اشارہ دے دیا، اے ابو المعالی ہمارے کرامت کو تو کہیں محبت میں یا کہیں اپنے خیال میں اسے صرف خواب سمجھ لیتے، ہم نے چابی کو بھلا دیا تھا، آج تم نے اسے حقیقت میں دیکھ لیا۔ سرکار شیخ ابو المعالی نے سفر پورا کیا۔ سفر پورا کرنے کے بعد جب بغداد پہنچے تو ساز و سامان رکھنے کے بعد ارادہ کیا کہ سب سے پہلے میں سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں جا کر کے یہ واقعہ بیان کروں۔ آپ جب سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچے تو سرکار غوث پاک نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا، اے ابو المعالی میں جانتا ہوں تم کیا بیان کرنے کے لیے آئے ہو، ابھی تمہیں حاجت نہیں ہے، میری ظاہری حیات تک کبھی بھی تمہاری زبان سے یہ واقعہ کبھی ظاہر نہیں ہونا چاہیے، کسی کو تمہیں بتانا نہیں ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر انگشت نمائی کرتے ہیں۔ بریلی کا امام الامن والعلا کتاب میں فرماتے لکھتے ہیں کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا اور ان کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں، ارے ان کی نسل کا ان کا پیارا لاڈلا سرکار غوث اعظم کا عالم یہ ہے کہ ان کی حکومت اور ان کا تصرف ایسا ہے کہ جب تک چاند اور سورج، جب تک دن اور مہینہ، جب تک پورا ہفتہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں سلام پیش نہیں کرتا ہے تب تک نہ سورج طلوع ہوتا ہے نہ چاند طلوع ہوتا ہے۔ جب سرکار غوث اعظم کا یہ عالم ہے تو رسول پاک کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں تک کہ سرکار غوث پاک جب بغداد معلیٰ میں اپنی رہائش کر رہے ہیں اور بغداد معلیٰ میں آپ ہیں تو جیلان سے ایک بوڑھیا آئی جو سرکار غوث پاک کے دربار میں پہنچی، بار بار آپ کا چہرہ دیکھ رہی ہے۔ سرکار غوث پاک نے کہا کہ اے اماں جی کیا آپ مجھے پہچانتی ہے؟ سرکار غوث پاک کے دربار میں آنے والی وہ بوڑھیا کہتی ہے، کیوں نہیں، میں تمہیں اچھے سے جانتی ہوں، تم تو ام الخیر کے بیٹے ہو۔ ارے تم وہی تو ہو کہ جب تم کپڑے میں لپٹے ہوتے، جب تمہارا دل چاہتا کبھی سورج میں گم ہو جایا کرتے، کبھی تم چاند میں گم ہو جایا کرتے، میں تمہیں جانتی ہوں۔ یہ سرکار غوث اعظم کا عالم ہے۔ سرکار غوث پاک کا مرتبہ حضرت شیخ محمد مغربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھے، جب آپ کے مریدین کے ساتھ آپ اپنے مریدین کی درمیان بیٹھے ہیں، کہا یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی گردن کو جھکائے اور اپنی آنکھوں کو بند کیے، اپنی آنکھوں کو بند کرنے کے بعد آپ نے اپنی زبان سے یہ بات کہی، الہ العالمین میں تجھے گواہ بناتا ہوں، تیرے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں، جو شیخ عبد القادر نے بغداد معلیٰ میں اعلان کیا ہے کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، میں نے اسے سن بھی لیا
لیا اور اس کی اتباع بھی کی ہے، میں نے اپنی گردن کو جھکا دیا ہے۔ جب آپ نے گردن کو اٹھایا، مریدین نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ اچانک آپ سے اس سے پہلے ایسے کلمات آپ کی زبان سے صادر نہیں ہوئے ہیں، ایسا کون شخص ہے جس کے لیے آپ نے گردن کو جھکا دیا؟ اللہ اور اس کے فرشتوں کو آپ نے گواہ بنایا، آخر وہ کس کا مرتبہ اتنا اونچا ہے؟ اس لیے کہ سرکار حضرت محمد مغربی یہ امام الاولیاء مغرب کے کہے جاتے تھے، اور حضرت مغربی نے اپنی گردن کو جھکایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے میرے مریدو، بغداد معلی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شہزادے نے اعلان کیا ہے کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، اور مجھے الہام ہوا ہے کہ روئے زمین پر جتنے اولیاء کرام ہیں جو جہاں جہاں ہے اپنی گردن کو جھکا دیا ہے، میں نے بھی اپنی گردن کو جھکا دیا۔ اور میں نے کیا دیکھا ہے کہ جب لوگوں نے گردن جھکائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں دیدار کر رہا ہوں، اور جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں، ایک ایک خلعت اٹھا کر کے فرشتوں کو دے رہے ہیں، اے فرشتوں لے جاؤ، یہ فلاں ولی کو جا کر کے دے دو، اس نے میرے بیٹے کے لیے گردن کو جھکایا ہے، یہ فلاں ولی کو لے کر جا کر دے دو، اس نے میرے بیٹے کے لیے گردن کو جھکایا ہے، اس نے میرے بیٹے کے لیے گردن کو جھکایا ہے۔ آج اندازہ لگ گیا کہ امام الاولیاء جو مغرب کے ہیں وہ بھی غوث اعظم کی بارگاہ میں گردن کو جھکایا کرتے ہیں۔ اسی کو تو میرے امام نے کہا ہے، جس کی گردن بنی منبر اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سرکار غوث پاک کا قدم مبارک ہے، جس کو سرکار مفتی اعظم علیہ رحمہ پرداز ہے۔ یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھ، یہ سر ہے، گردن کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان نے وہاں یہ نہیں کہا یہ دل، یہ گردن، یہ آنکھ، یہ سر، بلکہ سرکار مفتی اعظم نے گردن کا ذکر چھوڑ دیا ہے، اور سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں عرض پرداز ہے، شہزادے اعلیٰ حضرت یہ عرض کرتے ہیں یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھ، یہ سر ہے، جہاں چاہے رکھو قدم غوث اعظم، اس لیے کہ یا غوث اعظم آپ نے قدم میری گردن پہ تو بہت پہلے رکھ دیا تھا، میں مادر ذات ولی پیدا کیا گیا ہوں۔ ماریرا کے سادات کرام نے شہزادہ اعلیٰ حضرت کی ولایت کا چرچا ان کی پیدائش سے پہلے اعلیٰ حضرت کو بشارت دی تھی، اے احمد رضا تمہارے یہاں جو بیٹا پیدا ہوا ہے بڑا ہی فراغت ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، دین متین کی خدمت کرے گا۔ آج مفتی اعظم ہند پرداز ہے کہ یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھ، یہ سر ہے، جہاں چاہے رکھو قدم غوث اعظم۔ ان کو ولایت مل چکی ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جب آپ نے منبر مبارکہ پر سے اعلان فرمایا، حضرت شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ وہیں پر حاضر تھے۔ انہوں نے جب سرکار غوث پاک نے اعلان فرمایا، آپ منبر کے قریب ہو گئے، اور منبر پر قریب ہونے کے بعد آپ کی لکڑی کے منبر پر حضرت شیخ علی بن حیتی نے اپنا سر رکھ دیا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے اپنا سر سرکار غوث پاک کی منبر پر رکھا ہے تو میرے ولایت کے درجے بڑھ گئے، میں نے عجیب سا محسوس کیا، تو میں اور آگے بڑھا اور سرکار غوث پاک کے قدم کو اٹھایا، اپنی گردن پر رکھ لیا۔ جیسے ہی گردن پر رکھا اور میرے مراتب اور منازل بلند ہو رہے ہیں، اور عجائب و غرائب دیکھ رہا ہوں، میں نے سوچا گردن پر رکھنے کا عالم یہ ہے۔ میں نے سرکار غوث پاک کے قدم مبارک کو اٹھایا اور اپنے سر پر رکھ دیا۔ اب تو میری ولایت کا عالم یہ تھا کہ کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ اس سے ایک نکتہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ایسا نہیں کہ صرف جس ولی ہے اسی کے گردن پر سرکار غوث پاک کا قدم ہے، بلکہ یہاں سے حضرت شیخ علی بن حیتی ہمیں بتا رہے ہیں کہ جسے ولایت چاہیے گردن سرکار غوث پاک کے قدموں کے نیچے رکھ دے، ولایت مل جائے گی۔ ولایت وہیں سے ملتی ہے۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہے، جب ان کی بارگاہ میں بریلی کا امام مانگتا ہے تو ملتا ہے، ایسا ملتا ہے، ایسا ملتا ہے۔ یہ اولیاء کرام سے یہ وہابی دیوبندی ہمیں کہتے ہیں کہ ان کی مزار پر جانے سے کچھ نہیں ملتا ہے، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ تمہیں مانگنے کا نہ ڈھنگ ہے، نہ تمہیں تعظیم مصطفیٰ ہے، نہ مصطفیٰ کے لاڈلوں کی تعظیم کا طریقہ معلوم ہے، بلکہ ہمیں یہ طریقہ ملتا ہے
ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے ملتا ہے، اولیاء کرام کی بارگاہ سے ملتا ہے، علماء اعظام کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ کیسا ادب و احترام کیا کرتے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، جب آپ کی بارگاہ میں ایک سے ایک عالمار تشریف فرما ہے، بڑے بڑے عالم وہاں حاضر خدمت ہے۔ توشہ شریف کا فاتحہ ہوا، سرکار غوث پاک کے نام سے فاتحہ خوانی ہوئی۔ فاتحہ کے بعد جب آپ کے یہاں جو لوگ بیٹھے تھے ان کو یہ شیرنی بٹنے لگی ہے، ایک کو دیا دوسرے کو دیا، سرکار اعلیٰ حضرت اپنی گدی پر تشریف فرما ہے، یکایک آپ کھڑے ہوئے۔ کھڑے ہونے کے بعد جیسے اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے، تمام علماء جو ایڑی چوٹی بلندی کے علماء وہاں موجود تھے، اعلیٰ حضرت کے کھڑے ہونے پر سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ لوگ سوچے کہ اچانک اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے ہیں، کوئی حاجت محسوس ہوئی ہوگی، ابھی زنانہ کا مکان میں تشریف لے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اعلیٰ حضرت آگے کی طرف بڑھے ہیں۔ آگے کی طرف بڑے، لوگوں کا تعجب اور بڑھ گیا کہ حضور اچانک کھڑے ہوئے، بجائے گھر میں جانے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پر سرکار اعلیٰ حضرت اور آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد آپ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کر کیا رہے ہیں، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے گھٹنوں کو ٹیکا، گھٹنوں کو ٹیکنے کے بعد آپ نے اپنے دونوں پنجوں کو زمین پر ٹیک دیا ہے، اور پنجوں کو ٹیکنے کے بعد وقت کے امام نے اپنی زبان کو زمین سے لگایا، جہاں پر توشہ شریف شیرنی شریف کا جو چند ذرات نیچے گرے تھے، ہاتھ سے نہیں زبان سے چاٹ کے اٹھایا، اور اعلیٰ حضرت نے محفل میں اعلان کیا یہ غوث اعظم کے نام کا فاتحہ ہے اور ان کے یہاں دی گئی نظر ہے، اس کی تعظیم ایسے کی جاتی ہے۔ آج ذرا سوچے اعلیٰ حضرت سے جو ہمیں دور کر رہے ہیں، جب اعلیٰ حضرت کو ملتا ہے تو کیسا ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، زبان پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہی ہے کہ بندہ پکڑتا ہے لیکن وہ قوت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عام انسان اسے سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو دیکھیں آپ حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ناگور شریف سے اجمیر شریف تقریباً 200 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے، لیکن فجر کی 2 رکعت سنت آپ ناگور شریف میں ادا کرتے اور فجر کی 2 رکعت فرض ادا کرنے کے لیے اجمیر معلیٰ شہنشاہ ہندوستان کی بارگاہ میں پہنچ جاتے۔ یہ ہمارے اور آپ کے سمجھنے کی بات نہیں ہے، اللہ جسے وہ مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہی غوث اعظم سے جب مرتبہ امام عشق و محبت کو سے ملا ہے، آپ کے ایک مرید جن کے اوپر آپ ایف آئی آر درج ہوا اور ان کے مرید کو سزا متعین کر دی گئی کہ اب ان کو پھانسی کی سزا دی جانے والی ہے، فلاں فلاں دن ان کو پھانسی ملے گی۔ آپ نے درخواست اپنے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بارگاہ میں بھیج دی کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے، میں نے جو شکار کیا ہرگز میں نے کسی انسان کا شکار نہیں کیا تھا، میں جانور کے شکار کے لیے گیا تھا، وہ بس خطا میرا تیر کر گیا اور کوئی اور اس کا شکار ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اب وہ مرید کا یقین دیکھے کہ میرے پیر و مرشد، وقت لوگ کہتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت تو ایک مولانا تھے، انہوں نے چند کتابیں لکھی اور صرف فتویٰ دینے کا کام کیا ہے۔ ارے اعلیٰ حضرت وہ ہے مجدد اعظم ہے، اور مجدد جو ہوتا ہے اس زمانے کے اولیاء کرام تمام کے تمام مجدد کے تابع ہوا کرتے ہیں، مجدد کے تابع ہوا کرتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرما دیا کہ جاؤ میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، وہ جیل میں ہے، اب جیل میں ان کو بند کر دیا گیا ہے، کل پھانسی کے تختے پر ان کو چڑھانا ہے، کل پھانسی کا وقت متعین ہو گیا ہے۔ گھر والے آنسو بہانے کے لیے ان کی بارگاہ میں گئے،
انہوں نے کہا وہ بھی عاشق تھے، کہا تم لوگ کیوں رو دھو رہے ہو یہاں پر آ کے؟ ارے جاؤ جاؤ، بولے جا کر کے ناشتہ کل کا تیار رکھنا، صبح کا ناشتہ میں گھر پہ آ کے کروں گا۔ ان کی اہلیہ ہے، گھر بار والے ہیں، بچے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دلاسا دے رہے ہیں، یہ بے خوف ہو گئے ہیں، یہ ہمیں تسلی دے رہے ہیں، لیکن ان کو یقین تھا کہ پیر و مرشد نے کہہ دیا ہے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ جب پیر و مرشد نے چھوڑا ہے تو کسی کی مجال نہیں کہ ہمیں پکڑ سکے۔ اب یہ پورے محلے میں بات پھیل گئی کہ بلکہ کا کل پھانسی کے تختے پر چڑھایا جائے گا، جن کا نام امجد علی بھیروی تھا۔ انہوں نے کہا، ان کا چرچا ہو گیا کہ کل امجد علی کو لایا جائے گا اور ان کے نماز جنازہ کا انتظام کیا جائے، گھر میں لاش مبارک رکھنے کا انتظام کیا جائے، غسل دینے کا انتظام کیا جائے، گھروں میں رونے کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ لیکن وہ رات آتی ہے، رات آنے کے بعد صبح لوگوں کی ہچکیاں پڑ جاتی ہے، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے جس مرید کو کہہ دیا میں نے تجھے چھوڑ دیا، وہ تختہ دار پر کھڑے کر دیے گئے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر میں ایک تار آتا ہے۔ اس وقت کے وہاں کے لوگوں سے اور وہاں کے پرشاسن سے کہا جاتا ہے کہ یہ ملک غیر ملک سے، باہر ملک سے ملکہ وکٹوریا آ رہی ہے، اس کی آنے کے خوشی میں اتنے پھانسی والوں کو چھٹی دے دی جائے، اتنے عمر قید والوں کو چھٹی دے دی جائے، اتنے جیل میں کی سلاخوں میں جو پیچھے ہے اس کی آنے کے اعجاز میں اتنے مجرموں کو بری کر دیا جائے۔ حضرت امجد علی صاحب ابھی وہ تھوڑی ہی دیر میں موت کو گلے لگانے والے ہیں، وہ پولیس والے دیکھ رہے ہیں، بار بار ان کا منہ تاک رہے ہیں، یہی تو وہ بندہ ہے، آنے والے خوف سے رویا کرتے تھے، لیکن یہ بے خوف بندہ اپنے پیر و مرشد کے ایک جملے پر ایسا یقین رکھا تھا کہ اسے معلوم تھا کہ ہمیں چھٹی ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے بچانا چاہتا ہے اسے ایسے بچا لیا کرتا ہے۔ تختہ دار سے اتار لیا گیا، اتارنے کے بعد آپ کے اجازت کے ساتھ آپ کو گاڑی میں بیٹھانے کے بعد جہاں گھر والے انتظار کر رہے تھے ابھی باپ کا لاشا آئے گا، غسل کا انتظام کیا جائے، پبلک آئے گی، چہرہ دیکھنے کے لیے آئے گی، رونے دھونے والے آئیں گے۔ اب وہاں جہاں ماتم کڑا بنا ہوا ہے، ہنستے کھیلتے امجد علی پہنچے ہیں، گھر پر ان لوگوں نے دیکھا ہوش حواس باختہ ہو گئے۔ امجد علی نے اس وقت کہا تھا میں نہ کہتا تھا کہ کل کا ناشتہ میں کروں گا، اس لیے کہ مجھے میرے پیر و مرشد نے کہہ دیا تھا کہ جاؤ تم کو میں نے چھوڑ دیا ہے، مجھے یقین تھا میرے امام نے مجھے چھوڑ دیا، مجھے کوئی پھانسی دے نہیں سکتا ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شان زمانہ کی جھولی، محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، جماعت رجائے مصطفیٰ، جماعت رجائے مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت کو صرف مولانا سمجھنے والے، ارے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں کا مقام اتنا اونچا ہو گیا۔ سرکار مفتی اعظم ہند علی رحمت رضوان کی بارگاہ میں سرکار مفتی اعظم ہند علی رحمہ کون؟ ہم شبیہ غوث اعظم۔ کون؟ ہم شبیہ غوث اعظم۔ سرکار مفتی اعظم ہند علی رحمت رضوان چھٹی شریف کے موقع پر اجمیر معلیٰ کی اس مقدس دھرتی پر حاضر ہے۔ اس کے بعد وہاں سے آپ 8 رجب کو جب وہاں سے آپ کو نکلنا تھا، اس وقت سید العلماء کا وصال ہوا تھا۔ عرس چہلم کے لیے ممبئی کے کچھ افراد، کچھ مریدین نے وہاں عرس چہلم کا اہتمام کیا تھا۔ سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا۔ عریضہ پیش کرنے کے بعد کہا حضور آپ جلسے میں چلتے رونق آ جاتی۔ آپ نے کہا میں ضرور دعوت کو قبول کرتا ہوں، میں وہاں پر آؤں گا، ساتھ میں علماء میں سے جنہیں چاہے آپ لے لے۔ حضرت مفتی رجب علی رحمت رضوان جو نان پارا کے رہنے والے تھے، اور حضرت مشتاق احمد نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بھی وہاں موجود تھے، اور بھی بہت سے افراد موجود تھے۔ سرکار مفتی اعظم علی رحمت رضوان کا ممبئی آنا جہاز سے طے پایا کہ آپ جہاز سے تشریف ممبئی لے جائیں گے، اور یہ علماء کرام کار سے ممبئی پہنچیں گے۔ حضور مفتی اعظم تو رات تک ممبئی پہنچ گئے
گئے ہیں، لیکن علامہ مشتاق احمد نظامی اور مفتی اعظم مفتی نان پارا مفتی رجب علی صاحب علی رحمت رضوان یہ لوگ کار سے آنے والے ہیں۔ اب دوسرا روز ہو گیا، ایک روز گزرنے کے بعد تیسرا روز آتا ہے۔ صاحب خانہ سے جو حضرت مفتی اعظم ہند کے ساتھ جو ایک مرید آپ کے خاص تھے مولانا منصور صاحب اور مفتی اعظم ہند علی رحمت رضوان، یہ فلائٹ سے ہوائی جہاز سے ممبئی پہنچے اور انہی کی خدمت میں وہاں صاحب مکان کے ہاں جہاں حضور مفتی اعظم ہند کا قیام ہوتا ہے وہیں پر ہے۔ جب حضرت مفتی اعظم تیسرا دن ہوا، پوچھا کیا ہوا مولانا آئے؟ تو کہا حضور اب تک نہیں آئے ہیں۔ 2-4 گھنٹے کے بعد پھر صاحب خانہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ پہلے ہی یہ فرماتے کیا مولانا تشریف لائے؟ بولے کہ حضور اب تک نہیں آئے۔ وہ دن بھی گزر گیا ہے، ایک اور دن گزر گیا، اس طریقے سے ان کا آنے میں تاخیر ہوئی۔ حضرت مفتی اعظم کا اضطراب، آپ کا اضطراب اور آپ کا غم بڑھے چلا جا رہا ہے۔ آپ نے ایک واقعہ سرکار غوث اعظم کا بڑا مشہور سنا ہوگا کہ بغداد معلیٰ میں درسگاہ میں تشریف فرما ہے اور وہاں پہ بحر قاہرہ میں سرکار غوث اعظم کو یاد کیا گیا کہ اب یہاں پر کشتی ڈوبنے والی ہے۔ ایک کشتی کا جب پہاڑ سے ٹکرائی ہے تو اس پر سوار ہونے والے تاجران کا قافلہ ان کے ساز و سامان کے ساتھ وہ پریشان تھے کہ نیچے سے پیندی کھل گئی ہے، اب کشتی ڈوبنے والی ہے۔ سرکار غوث اعظم کو پکارا گیا۔ آپ بغداد معلیٰ سے اپنی چادر مبارکہ میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور وہاں پر وہ ہاتھ نکلتا ہے بحر قاہرہ میں، یعنی اس دریا سے وہ ہاتھ نکلتا ہے اور کشتی کو ایک تھپیڑا مار کے کنارے لگا دیتا ہے۔ یہ غوث اعظم کی ذات ہے، اور جب ہندوستان میں غوث اعظم کا نائب ہوا کرتا ہے، ہم شبیہ غوث اعظم ہوا کرتا ہے، ان کا عالم کیا ہے؟ سرکار مفتی اعظم بار بار پوچھتے، آپ ایک روز دوپہر کے وقت بیٹھے ہیں، تعویذ لکھ رہے ہیں، مریدین کا حلقہ وہاں موجود ہے، لوگ اپنی فریاد مفتی اعظم کی بارگاہ میں رکھتے ہیں، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم نے اپنا قلم رکھ دیا ہے، اپنے ہاتھ میں جو کاغذ تھا اسے سائڈ پر رکھ دیا ہے اور رکھنے کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کیا ہے، اپنے ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند کیا ہے۔ بلند کرنے کے بعد دیر تک دعا کرتے رہے۔ دعا کرنے کے بعد آپ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے بعد ایک جملہ کہا تھا، اللہ چاہے تو سلامت آ جائے، اللہ چاہے تو صحیح سالم پہنچ جائے۔ اس کے بعد پھر قلم اٹھایا، قلم اٹھانے کے بعد تعویذ حسب معمول لکھنے لگے۔ مریدین میں کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ یہ کیا اچانک کیا ہو گیا کہ جب آپ لکھ رہے تھے اور آپ اچانک دعا کرنے لگے، پھر آپ نے قلم اٹھایا حسب معمول، آپ نے پہلے کی طرح پھر آپ تعویذ لکھنے لگے۔ لیکن اس کے بعد وہ دن گزر جاتا ہے، دوسرا تیسرا روز آتا ہے، کئی دن کے بعد کئی دن تک مفتی اعظم روزانہ پوچھا کرتے۔ اس کے بعد جب حضرت علامہ مشتاق احمد صاحب اور مفتی اعظم نان پارا پہنچے ہیں، جب صاحب خانہ کے یہاں پہنچے ہیں، صاحب خانہ اور مولانا منصور کے پاس جب پہنچے، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ساری فراغت بعد میں کرنا، پہلے آپ مفتی اعظم کو جا کے ملاقات کر لیجئے، اس لیے کہ کئی روز سے حضرت پریشان ہے، اتنے فکر مند ہے، بار بار آپ لوگوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، مولانا پہنچے کہ نہیں، مولانا آئے کہ نہیں، مولانا پہنچے کہ نہیں۔ وہ دونوں گئے ہیں سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں، حضرت کا چہرہ مسکرا رہا ہے، حضرت کے ہونٹوں پر تبسم کے آثار نمایاں ہیں، آپ کا چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ دونوں کا ہاتھ مصافحہ لینے کے بعد آپ نے فرمایا خیریت سے آ گئے؟ بولے آ گئے۔ سرکار مفتی اعظم نے اپنی جیب میں 11 روپیہ اپنی جیب سے نکالا، نکالنے کے بعد صاحب خانہ کو دیا، کہا کہ یہاں اس 11 روپیے کی کوئی شیرنی لے آوے، میں نے غوث پاک کی نظر مانی ہے، میں نے غوث پاک کی نظر مان لی تھی کہ یہ دونوں صاحبان صحیح سلامت پہنچ جائے۔ جب وہ دونوں آئے ہیں، جب آگے بڑھے ہیں، دوسرے کمرے میں پہنچے، ملاقات کے بعد لوگوں نے پوچھا کیوں تاخیر ہو گئی، آخر معاملہ کیا ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا ارے جھائیے کیا بتاوے، ہماری تو جان گئی تھی، ہمیں تو کوئی ملتا، ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کیا ہو گیا آخر اتنا معاملہ، کیوں اتنی تاخیر ہوئی؟ بولے جب ہماری کار، ہماری 4 چکا ایک پہاڑی سے نیچے اتر رہا تھا تو ہمارے 4 چکے کا ایک ویل کھل گیا، اور ویل کھلنے کے بعد ہماری گاڑی بے قابو ہوئی اور وہ پہاڑی سے لڑک کے جب وہ کھائی کی طرف جانے لگی، ہم نے کیا دیکھا، یکا ایک درخت کی طرح، ایک ہاتھ کی طرح ایک درخت ہماری طرف چھکا ہے، ہماری کار کو اس درخت نے روک لیا ہے، اور وہ ہاتھ کو جو ہم نے دیکھا کہ درخت ہاتھ کی طرح ہمیں روک رہا ہے، ہم گاڑی سے اترے، اس کے بعد
दूसरे इंतजाम से आए हैं। वो लोगों ने पूछा अच्छा बताइए वो वक्त क्या था जब गाड़ी का चक्का निकला था, वो टाइम क्या था जब गाड़ी लुढ़की थी, वो वक्त क्या था जब ट्रक से टकराए थे। तो कहा कि ये वक्त था, फला वक्त था, दोपहर का वक्त था और ऐसा हुआ था। वो मुरीदीन ने कहा कसम खुदा की, जिस वक्त मुफ्ती आजम ने मुंबई में अपने हाथों को उठाया था वही वक्त था जब अजमेर मोहल्ला से आने वाली कार का चक्का अलग हुआ है और उस ट्रक ने रोका है। तब मुफ्ती आजम के हाथ में इतना दम है तो सरकार गौस आजम के हाथ में कितना क्या बात। शबीह गौस आजम। उसी वक्त उन्होंने तहरीर किया, उन्होंने कहा कि ये फला फला वक्त था जहाँ मुफ्ती आजम हिंद अली रहमा मुंबई में अपने हाथों को उठाए हुए और वहाँ पर उनकी गाड़ी रुक रही है। तो मेरे दोस्तों, लोगों को लोग पढ़ाते हैं कह रहे परीदी है, क्या है परीद मुनासिब मौलाना लोग, हाँ ठीक है मौलाना है ठीक है, और वो फला तो इतने बड़े वली गुजरे, फला तो इतने बड़े वली गुजरे। अल्लाह उनके दर्जात में और बुलंदियां अता फरमाए और उनका हमें सच्चा गुलाम बनाए, हमेशा उनकी गुलामी अता फरमाए। लेकिन याद रखे आला हजरत ने दीनो ईमान के लिए, अल्लाह तबारक व तआला ने आला हजरत को पैदा किया और आला हजरत ने हमारी दीन और ईमान की हिफाजत के लिए वो काम अंजाम दिया है कि जो आज ये खेतियां लहलहाती देख रहे हैं, आज ये जो आप महफिलें देख रहे हैं, आज सरकार गौसे पाक की मोहब्बत का जो इजहार देख रहे हैं, ये गौसो ख्वाजा के बारगाह से आला हजरत को मिला है। आला हजरत तन्हा किसी फर्द का नाम नहीं है, आला हजरत वो है जो सरकार शहंशाह हिंदुस्तान की अता का नाम आला हजरत है। शहंशाह औलिया सरकार गौसे पाक की करामत और उसकी उनकी करामत का नाम सरकार इमाम इश्क मोहब्बत है। सरकार मखदूम सिन्ना के जलाल का नाम इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत है। इसलिए दोस्तों, इस दौर में आला हजरत से मिल जाए, जब आला हजरत से मिल जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला गौसे आजम का दामन हमें वहां से मिलेगा। मेरे इमाम ने कहा या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। मेरे अल्लाह के प्यार सलाम, मेरे अल्लाह के प्यार सलाम, दस्ते कुदरत के शाहकार सलाम, मेरे अल्लाह के प्यार सलाम, मेरे अल्लाह के प्यार सलाम। फिर मदीने में कब बुलाओगे, फिर मदीने में कब बुलाओगे, तुमसे क्या रहता है इंतजार, तुमसे क्या रहता सलाम, तेरी खातिर ज़लील हो तेरी खातिर ज़लील हो मेरी इज़्ज़त मेरे वक़ार मेरे अल्लाह के दीदार खाके तैबा पर मेरी है खाके तैबा बने मेरी हस्ती अर्ज़ करता है खाकसार अर्ज़ करता है खाकसार अपने अख्तर कालों सलाम शगा अपने अख्तर कालों सलाम शगा पे जा जा करंदार मेरे
والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا أحسن خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا أفضل خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا أفضل خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا أكمل خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا أشرف خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا أتم خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا أعظم خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. یا اللہ یا رحمن یا رحیم، تیرے پیر محبوب سید عالم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا واسطہ الہ العالمین اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اس میں جو کچھ بھی تلاوت کلام پاک پڑھی گئی کی گئی، اور یا اللہ جو نعت و منقبت کے گلدستے سجائے گئے، تقاریر ہوئی، الہ العالمین اس میں جو بھی کچھ غلطی ہو گئی اسے اپنے خاص سے معاف عطا فرما، اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما، حاضرین کی حاضریوں کو قبول فرما، پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما، ان تمام کی جائز مرادیں پوری فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو بہن اور بھائی رشتے کے منتظر ہیں یا اللہ سرکار غوث پاک کا صدقہ عطا فرما، تمام کو نیک صالح رشتے عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے رب قدیر ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کے بازوؤں میں قوت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما. دعاؤں کا مجھ سے بہت سے لوگوں نے کہا رب قدیر تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کا واسطہ تمام کی جائز مرادیں پوری فرما دے، تمام کی جائز مرادیں پوری فرما، کرم فرما رحم فرما، کرم فرما رحم فرما. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم استرنا بسترک الجمیل. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم یا فتاح افتح لنا ابواب الخیر كلها بحق انا فتحنا لك فتحا مبینا. اللہم لقنا حجت الایمان عند الممات. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ.